بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. سلامت رہیں ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری ظفر علی سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں بات کا آغاز کروں ناظرین، میں چاہوں گا کہ جو والدین ہیں انتہائی دست بستہ، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے رہیے گا۔ میں خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے، بچے اور بچیاں ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے رہیں۔ یعنی اگر پورا گھر بیٹھا ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بات کچھ اس قسم کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا گھر ایک وقت میں سن لے اور سمجھ لے تو بہت سے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے ناظرین، اتنا اہم ترین موضوع ہے جس پہ اب میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جس پہ ہمارے علماء کرام گفتگو کریں گے، جس کی حساسیت کا اور جس کی نزاکت کا ابھی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ناظرین، کیونکہ فگرز کھل کے ہمارے سامنے نہیں آئے۔ ابھی تو ہم نے چند ایک کیسز دیکھے میڈیا کے اوپر کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ماں رو رو کے، دھاڑے مار مار کے اپنی بچوں سے بھیک مانگ رہی ہے، ایک باپ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ، میری بیٹی، میری لاڈلی، میری شہزادی واپس آ جا۔ اور دوسری طرف ہم صرف اتنا دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں دن دناتی پھر رہی ہیں، یعنی سینہ چوڑا کر کے کہہ رہی ہیں ہم نے جو کیا ہے بالکل صحیح کیا اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور ہم یہ کرتے رہیں گے۔ یعنی وہ بنیادی طور پہ ایک مثال سیٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ ہم نے جو کیا ہے، ہم نے وہ صحیح کیا ہے، تم ہمارے ماں باپ ہو، تم ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہمارے نزدیک تو وہ رشتہ جو کہ ہم نے نیٹ کے اوپر قائم کیا ہے، جو ہم نے وائی فائی کے ذریعے سے قائم کیا ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین کرام، بچوں کو اسلام نے یہ حق دیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شادی میں ان کی پسند کو بلوز رکھا جائے، مگر تہذیب کا، اپنی نارمز کا اور اسلامی اقدار کا جو جنازہ اب ہم نکال رہے ہیں ناظرین، وہ بیان سے باہر ہے، بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک نامحرم کے ساتھ، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے اس بات کو نا، لوگ تو اس پورے معاملے کے اندر، اس ایونٹ کے اندر اس بات کو بالکل اسکپ کر دیتے ہیں کہ ایک نامحرم کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی جو خطرناک ترین فضا ناظرین اب اس معاشرے میں چل پڑی ہے، اس کی انتہا کیا ہوگی خدا ہی جانے۔ یعنی بچیوں کے گھر سے بھاگ جانے سے زیادہ ناظرین بد نصیبی کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ منہ پر کالک ملنے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کیسز تو بہت سے باہر آتے ہی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا صاحب کہ کتنے کیسز جو ہیں وہ ڈبے کے اندر موجود ہیں جو رپورٹ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی والدین اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا زخم چھپانے کے لیے ایسے کیسز کو رپورٹ تک نہیں کرتے۔ جو رپورٹڈ کیسز ہیں ناظرین، اس میں حالیہ جو آپ کو پتہ ہے 14 سالہ دعا ہو یا 18 سالہ نمرہ ہو یا 25 سالہ دینا ہو، یہ تینوں حالیہ کیسز، ان تینوں بچیوں کا معاملہ ناظرین ایک ہی ہے کہ انہوں نے پسند کی شادی کی، اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کی۔ یعنی گھر سے بھاگ جانا، اپنی مرضی سے شادی کر لینا، یہ ایک عام سی بات اب اس معاشرے کے اندر ہوتی جا رہی ہے ناظرین، جس میں عزتوں کے جنازے نکل جایا کرتے ہیں، ماں باپ پر قیامت بپا ہو جایا کرتی ہے، معاشرے میں ان کی عزتوں کو پامال کر دیا جاتا ہے، ان کو کورٹ میں گھسیٹا جاتا ہے، کورٹ میں رسوا کیا جاتا ہے، دنیا کے سامنے اپنے پیدا کرنے والوں کا تماشا بنایا جاتا ہے، اپنے ہی ماں باپ پر الزامات کی بارش کی جاتی ہے۔ پھر قیامت صغری یہ ہے ناظرین کہ جس کا تصور ہم اس معاشرے میں کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ان کے اوپر مقدمات کیے جاتے ہیں، یعنی والدین کے اوپر مقدمات کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایسی کیسز دیکھنے کے بعد ایک پریزیڈنٹ ناظرین سیٹ ہو رہی ہے معاشرے میں کہ خدا نہ خواستہ اب اس معاملے میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں وقت سے پہلے موبائل فون کے ذریعے ایک ایٹم بم دے دیا ہے۔ اب یہ پریزیڈنٹ معاشرے میں سیٹ ہو رہی ہے کہ بچیاں اگر ان کی بات نہ مانی جائے، بچیوں کی بات پہ اگر عمل نہ کیا جائے، ان کا اگر کسی سے تعلق اور وہ شادی کرنا چاہے، ماں باپ کہے کہ نہیں یہ رشتہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، ہم اپنی فراست سے دیکھ رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچیاں رات کی تاریکی میں بھاگ جائیں، اس کے بعد میڈیا پر یہ معاملہ آئے، وہ میڈیا پہ ہائپ پکڑے اور نتیجہ کیا نکلے کہ بچیوں کو جو ہے باقاعدہ امان دے دی جائے کہ تم نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ناظرین کرام، یعنی ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیا بچیوں کو، رات کی تاریکی کے اندر وہ خلوت میں بیٹھ کے کس سے بات کر رہی ہیں، کتنی بات کر رہی ہیں، کس سے وہ کنیکٹ ہیں، کیا کچھ بات کر رہی ہیں، ان کے خلوت کے لمحات کیا ہیں، کس کو اپنی تصاویر شیئر کر رہی ہیں، کس کو اپنی
ویڈیوز شیئر کر رہی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ناظرین. یعنی جس بے شرمی, بے حیائی اور بےہودگی کو ہم ٹی وی چینلز پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ پروموٹ کی جا رہی ہے معاشرے کے اندر, سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہ پروموٹ کی جا رہی ہے ناظرین. جس نوعیت کے گرے ہوئے ڈرامے, مجھے کہنے دیں صاحب, ہم اصل میں کھل کے بات نہیں کرتے, جس نوعیت کے ناظرین گرے ہوئے ڈرامے معاشرے میں دکھا رہے ہیں, شرم و حیا سے آری جو کلچر ہمارے یہاں فروغ پا رہا ہے, عالم یہ ہو گیا ہے کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں اور سینہ چوڑا کر کے اپنے حق کا, ایک ایسے حق کا کہ جس کے اندر وہ سب کچھ, یعنی اپنی تہذیب, اپنے کلچر, اپنی نارمز, اپنے والدین کی محبت, ان کے جذبات, ان کی الفتیں, ان کی عطائیں, سب کچھ رون کے, رشتوں کو رون کے چلی جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ناظرین کرام, پھر ایک اور تباہی ہوئی کہ کسی سے بھی, یعنی آن لائن آپ فرینڈشپ کر لیں, تھوڑے عرصے تک یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے انداز سے حیا کا آپ جنازہ نکالتے رہیں, گھر والے مان جائیں گے تو ٹھیک, ورنہ رات کی تاریکی میں ظاہر آپ نکل جائیے اور واویلا کرنے کے بعد, شور کرنے کے بعد آپ کے سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. ناظرین کرام, میں کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت میڈیا پر دیکھیے جو سلسلہ بنا ہوا ہے, ہمارے ہاں والدین اب ہینڈی کیپ ہو چکے ہیں, ان کے ہاتھ مکمل طور پہ کٹ چکے ہیں. بد نصیبی یہ ہو گئی ہے کہ یہ بچے اور بچیاں منہ پر کالک مل کے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے ہیں, کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. بے حیائی کا, بے شرمی کا کلچر مکمل طور پہ عام ہو چکا ہے. اس سے بڑی قیامت ناظرین یہ ہے کہ جس بچی کو والدین جنم دیتے ہیں, جس کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں, جوان کرتے ہیں, اپنا سب کچھ اس بچی کے لیے قربان کرتے ہیں, اس بچے کے لیے قربان کرتے ہیں, ایک لمحے کے اندر وہ بچے, ایک لمحے کے اندر ساری باتوں کو ٹھوکر مار کر گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان بچوں سے کہ بیٹا, تم ایک چند دنوں کے رشتے کے لیے جو تمہارا نیٹ کے اوپر قائم ہوا ہے, چند گھنٹوں کے رشتے کے لیے, چند مہینوں کے رشتوں کے لیے کہ جو تمہارا ابھی نیٹ کے اوپر یا موبائل فون کے اوپر قائم ہوا ہے, تم اس رشتے کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کبھی تصور کیا ہے اس بات کو کہ تمہاری ماں نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے, 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے. ذرا ایک پتھر رکھ کے تو دیکھو پیٹ کے اوپر, پتہ چلے گا کہ اس کا وزن کیسا ہوتا ہے. 1 گھنٹہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. 9 مہینے تمہاری ماں نے تمہارے پیٹ میں تم کو رکھا ہے. اس کے بعد اس نے جب تمہیں جنا تھا, اس تکلیف کا تم اندازہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے, تمہیں اندازہ ہو ہی نہیں سکتا, تم کر ہی نہیں سکتے اس بات کا اندازہ کہ ماں کتنی تکلیف سے تمہیں جنتی ہے. اور اس کے بعد اس عورت نے اپنے وجود کا دودھ جس انداز سے تمہارے وجود میں منتقل کیا ہے, تم اندازہ کر سکتے ہو اس بات کا؟ نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے. تم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہو کہ جس وقت تم پہلی مرتبہ یعنی اس دنیا میں تم نے آنکھ کھولی تھی تو تمہاری ماں نے جس طرح سے تمہیں چمٹایا تھا, جس طرح سے تم سے محبت کی تھی, جس طرح سے تمہیں سمیٹا تھا, جس طرح سے تمہیں پیار کیا تھا, جس طرح سے وہ تمہیں دیکھ کے مسکرائی تھی, جس طرح سے اس ماں کے آنسو نکلے تھے, جس طرح سے اس ماں نے تمہیں چوما تھا, جس طرح سے اس ماں نے تمہیں اپنے سینے سے لگایا تھا, جس طرح سے اس ماں نے تمہیں اپنے گلے لگایا تھا, جس ماں نے تمہیں اپنے آنچل کے سائے کے اندر پال پوس کے بڑا کیا, جس باپ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے تمہیں کھڑا کر دیا, تم نے اٹھا کے اسے زمین بوس کر دیا, اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا, اس کو شرمسار کر دیا, اس کو پورے معاشرے کے اندر لا کے کھڑا کر دیا, ایک سوالیہ نشان بنا دیا کہ ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے وہ نہ کریں صاحب, کہ جو کرنے کے بعد ان کو ذلت اور رسوائی کی اس کالی گھاٹی کے اندر بچے ڈال دیا کرتے ہیں. ایک کالک مل دی ان کے چہرے کے اوپر, ایک کالک مل دی, اور یہ سلا دیا ان کو کہ ان کو لا کے کورٹس کے اندر کھڑا کر دیا. پولیس والے گھروں پر آتے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تمہاری تصویریں پوری دنیا دیکھتی ہے, تمہارے نام پوری دنیا پکارتی ہے, تمہاری خبریں بنتی ہیں. کوئی شرم ہے نہیں ہے. یہ ساری شرم ہم بھلا بیٹھے, 13-14 سال کی بچیاں, 18 سال کی بچیاں, 25 سال کی بچیاں, 20 سال کی بچیاں, کیا تماشا لگا کے رکھ دیا ہم نے معاشرے کے اندر. میں نہیں کہتا کہ بچوں کو پسند کی شادی نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ جو طریقہ ہے, اس معاشرے میں ہم نے یہ طریقہ کبھی دیکھا نہیں تھا کہ بچیاں اس طرح سے بھاگ جائیں اور دندناتی پھریں. کیا بیتتی ہوگی ان والدین کے اوپر, ذرا سوچو کیا بیتتی ہوگی. کیسے وہ بیچارے گھٹ گھٹ کر کمرے کے اندر روتے ہوں گے جب تمہاری یاد آتی ہوگی, تمہاری تصویر سامنے پڑی ہوتی ہوگی. ہچکیوں سے مائیں روتی ہیں, ہچکیوں سے باپ روتے ہیں, کسی کو منہ دکھا نہیں سکتے. محلے کے اندر منہ چھپا کے گھومتے ہوں گے, باہر نکلنا عذاب ہو گیا ہوگا کہ لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے کہ دیکھو یہ ہے, یہ اس کی بچی بھاگ گئی ہے, اس کا بیٹا بھاگ گیا ہے, منہ پہ کالک مل دی ہے. خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں. 4 دن کی چاندنی ہے, 4 دن کی چاندنی. سماج سے کٹ جاؤ گے, معاشرے سے کٹ جاؤ گے, خاندانی نظام سے کٹ جاؤ گے,
آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. ارے دنیا بھی برباد کرو گے, آخرت بھی برباد کرو گے. کہنے دو مجھے یہ جملہ, کیونکہ ماں باپ کے دل دکھانے کے بعد کچھ نہیں ملتا ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ تربیت کرتے وقت یہ جو ایٹم بم دے دیتے ہیں 10-10 سال کے بچوں کے ہاتھ میں نہ دیں. نتائج پھر یہ نکلتے ہیں, لاڈلا ہے, ہاں شہزادی ہے, دے دو مانگ رہا ہے, دے دو, پھر یہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اگر بچہ کہیں کسی جگہ پہ اپنی دلی خواہش بتا رہا ہے تو اس کو صحیح طرح سے اس کی اسکروٹنی کریں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ جس انداز سے اپنے والدین کے جنازے پر پاؤں رکھ کر, یعنی عزتوں کے جنازے پہ پاؤں رکھ کے اس طرح سے چلے جانا اور ان کی عزت کو نیست و نابود کرنا, یہ طریقہ بالکل غلط ہے. آج آپ نے یہ کیا ہے, خدا نہ خواستہ خاکم بدن جب تمہاری اولاد ہوگی تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی کرے گی. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین جو شخصیات تشریف فرمائے. آج موضوع میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑا ایک ٹچی موضوع ہے اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا نہیں, گھر گھر کا مسئلہ ہے یہ. اور آج میرا خیال ہے سبھی لوگ ہمارے ساتھ انگیج رہیں گے. میرے ساتھ پہلی شخصیت میرے بھائی جانب ممتاز عالم دین ہے, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز شاعر ہیں, کالم نگار ہیں, ادیب ہیں, عظیم استاد ہیں, علمی اور ادبی شخصیت ہیں. ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نظامی صاحب. میرے دائیں جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں علی گوہر بلوچ صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں میرے بہت پیارے دوست, رات کو آپ دیکھتے ہیں ہماری بڑی زبردست کمپنی رہتی ہے, پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, جناب شیر میاں خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. اور آخر میں کچن میں موجود ہیں محترمہ نور صاحبہ. تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں آپ سے, کیا بنانے جا رہی ہیں آج بتائیے. اب تو آخری ایام رہ گئے. جنید بھائی آج کا جو ہمارا مینیو ہے اس میں ہم ڈیٹ سمودی کر رہے ہیں. ڈیٹ سمودی ہے, بہت ہیلدی ہے اور جن کا ہیلتھ ایشوز ہیں. یہ موضوع سے کتنا ریلیونٹ ہے, مطلب آپ اگر اس کا ترجمہ ویسے کریں. آپ چلیں آگے چلیں. جی بہت ہیلدی ہے, بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ہیلدی ہے اور جو لوگ ویک ہیں ان کے لیے بھی بہت, ایون کہ جو ویمنز ہیں کھجور کے اندر بتاتی جاؤں کہ اٹس اے بیسٹ اسٹریس ریلیور. تو فار فیمیلز اٹس ویری ہیلدی, تو یہ لازمی بنائیں اور پئیں. افطار میں تو ویسے ہی آپ کو یہ امیونٹی بوسٹر ہے. یہ جو ڈرنک ہے اس سے آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوگا. اچھا ریسیپی ایکسپلین کرنے لگی ہوں. کھجور اس میں لیں گے ہم 500 گرام کھجور. آپ ٹینڈر والی اجوا کھجور لے لیں تو بیسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہم اس میں بناناز لے رہے ہیں 6 عدد. شہد ایک آپ لے لیں 100 گرامز لے لیں اگر آپ 1 لیٹر پہ جا رہے ہیں. بادام اس میں آپ لیں گے ½ کپ. دودھ لیں گے 1.5 لیٹر. براؤن شوگر اس میں حسب ذائقہ. آلریڈی کھجور بہت زیادہ میٹھی ہے, اگر آپ نے اسے اسکپ کرنا ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آئس اور آپ اسے بلینڈ کر کے رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو بنا رہی ہوں میں آج مین کورس میں وہ چکن نوابی ہانڈی ہے. واہ, چکن نوابی ہانڈی. جی نوابی ہانڈی ہے. مطلب کبھی آپ ہمیں شاہی ہانڈی کھلاتی ہیں, کبھی نوابی ہانڈی کھلاتی ہیں, تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم نوابوں اور بادشاہوں کے درمیان ہی رہیں. جی بالکل. چکن نوابی ہانڈی کے لیے چکن بون لیس لے رہے ہیں 500 گرام. نمک حسب ذائقہ. لہسن ادرک پیسٹ 1 کھانے کا چمچ. لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ. بادام کاجو پستہ اس کا پیسٹ بنانا ہے. بادام جو ہیں ان کو آپ بلانچ کر لیں, پیل کر لیں. پیل کرنے کے بعد آپ نے بلانچ کرنا ہے ملک کے اندر. ٹھیک ہے. کاجو بھی آپ نے ملک کے اندر بلانچ کرنے ہیں. جب وہ ٹینڈر ہو جائیں, سافٹ ہو جائیں, دین آپ نے اس میں پستہ ایڈ کرنا ہے اور اس کا پیسٹ بنا کے رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ سبز مرچ لینے ہیں چوپ 2 عدد. دہی 50 گرام. سرخ مرچ 1 چائے کا چمچ. گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ. زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ. دھنیا پاؤڈر جو کہ روسٹ کر رہی ہوں میں, ثابت دھنیا روسٹڈ فارم میں, آپ 1 چائے کا چمچ. پیاز کا پیورے بنانا ہے. اگین بتا دوں کہ بیٹر ہوتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنائیں گے. بلانچ کر کے پیسٹ بنائیں گے. یہ 2 سے 3 کھانے کے چمچ. کریم 3 کھانے کے چمچ. سبز دھنیا گارنش کے لیے. مکھن فائنلی ہماری جب گارنش ہوگی تو 1 کھانے کا چمچ. اس کے ساتھ اس میں ہم تھوڑا سا اسموک دیں گے کوئلے کا. اور آئل 4 کھانے کے چمچ. سب چیزیں آپ نے بلانچ کر کے پیسٹ بنا کے پیورے کے فارم میں رکھنا ہے. آپ کا جو چکن ہے, چکن کو آپ نے ٹینڈر کر لینا ہے. ½ گلاس پانی ڈال کے اس کو ذرا تھوڑا ٹینڈر ہو جائے, سافٹ فارم میں آ جائے. دین جنجر گارلک پیسٹ سوتے کرنا ہے. دین اس کے بعد چکن اس کے اندر آپ نے کوک کرنا ہے. کوک کرنے کے بعد آپ کا جو پیسٹ ہے یہاں پہ تمام ڈرائی نٹس کا وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. یوگرٹ ایڈ کرنا ہے. کریم ایڈ کرنا ہے. اسپائسیز میں سالٹ اور لال مرچ. اب رلائیں گی آپ مجھے اور کچھ
آپ نے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے, دین اس کو تھوڑا کوک کرنا ہے. کوک کرنے کے بعد آپ اس کو دم دیں گے, کوئلے کا دم دیں گے. فائنل آپ اس کی گارنشنگ کریں گے فریش دھنیے کے دم نکل جائے گا مردوں کا گھر پہ سن کے, مطلب وہ اس وقت جو ہے اسی لیے تو بتا رہی ہوں نا کہ یہ بنائیں, ٹھیک ہے یہ بنائیے. اور اس کے بعد گارنش کریں گے آپ گرین چلیز کے ساتھ اور فریش دھنیے کے ساتھ. اچھا, اس کے ساتھ جو میں آج میٹھا بنانے جا رہی ہوں, کچھ اور بھی ہے میٹھے میں مغلائی, جلدی سے بتا دیں بس. مغلائی فرنی ہے, مغلائی فرنی, یا ہاں ہاں, جس کے لیے دودھ 1.5 لیٹر لینے ہیں ہم, چاولوں کا آٹا 250 گرام ہے, چینی 150 گرام ہے, گاڑھا دودھ کنڈینس ملک آپ کا 500 گرام ہے, بادام کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ ہیں. اس کے بعد گارنش ہے ہماری اوپر اور سلور پیپر ہے اور ڈن. اس کے ساتھ سبروسو کا آج ہم تھوڑا سا رولز بنا رہے ہیں. سبروسو کے یہاں پہ میرے پاس کرسپی پاپرز ہیں, اچھا ٹھیک, اور سبروسو کے ہی ہمارے پاس ریڈی میڈ پراٹھاز ہیں. واہ واہ, اچھا اس کے ساتھ ریڈی میڈ پراٹھے بھی آ رہے ہیں, واہ واہ ٹھیک ہے. تو بس ہم اس کو تو مطلب اب بہو لاتے ہوئے ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ پوچھیں کھانا بنانا آتا ہے کہ نہیں آتا. نہیں, یہ بات نہ کریں اب, ایسی بات کیوں مسئلہ حل کر دیا نا سارا, ایسی بات نہیں کریں. یہ ان کے لیے ہے کہ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, بوائز ہیں, بوائز کے لیے جو بچے ماں باپ سے دور رہ رہے ہیں کہیں پہ بھی, ان کے لیے بہتر ہے, فیمیلز کے لیے بہتر ہے کہ آپ جلدی سے کوئک جو ہے ریسیپی یہ بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی جی. جناب ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور پسند کی شادی اور والدین کی رضامندی بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ماہر نفسیات ڈاکٹر ماہین رضوان بھی موجود ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں, مفتی فاروق القادری صاحب اور ڈاکٹر معین نظامی صاحب. بڑی تگڑی گفتگو ناظرین آج ہونے والی ہے. مفتی صاحب ذرا بتائیے کہ سب سے پہلے یہ جو اسلام میں پسند کی شادی کا تصور ہے, ذرا یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, آج کا ٹاپک موجودہ حالات کے سنیریو میں بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس دور میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے. خصوصاً والدین پر ذمہ داری پہلے سے زیادہ عائد ہو گئی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں خاص اہتمام کریں, وگرنہ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں زندگی بھر کا رونا ہوگا. ٹھیک. اسلام پسند کی شادیوں کے حوالے سے بڑا واضح ہے, اور اس میں بڑا اعتدال بڑا حکم اسلام نے دیا ہے. جی. والدین کو اور اولاد دونوں کو کچھ حقوق کا پابند کیا ہے. ٹھیک. اولاد کو پابند کیا ہے والدین کی اطاعت کا. ٹھیک. اور والدین کو پابند کیا ہے کہ اولاد پر کسی قسم کا جبر نہ کرے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں باتوں سے نتیجہ جو اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین جب بھی اولاد کی شادی کے لیے رشتہ دیکھنے لگیں اپنے بچوں سے مشورہ کریں. واہ. سب سے آئیڈیل صورت یہ ہے, دین, اخلاق اور سوسائٹی میں جس کو عزت سے دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین اور اولاد مشورہ کر کے اولاد کی پسند کی شادی کریں. ٹھیک. یعنی ایک ایسا رشتہ جس کا انتخاب والدین کرتے ہیں, اور والدین اس سے متعلق اگر اس بچے سے مشورہ کرتے ہیں یا بچی سے مشورہ کرتے ہیں جس نے زندگی گزارنی ہے, اگر وہ بچہ یا بچی اس سے متعلق رضامندی کا اظہار کرے تو والدین موٹیویٹ کر سکتے ہیں, جبر نہیں کر سکتے. ٹھیک. بچے کو مجبور نہیں کر سکتے. ٹھیک. یہ ہے والدین کے لیے حکم. ٹھیک. اور اس میں والدین کے لیے بھی بہتری ہے, اولاد کے لیے بھی بہتری ہے, کیونکہ زندگی تو ان بچوں نے گزارنی ہے. اور اگر بچے کہیں رشتے کرنے کی پسند کا اظہار کرتے ہیں تو والدین کو اس موقع پر بھی اپنی انا کا مسئلہ بنائے بغیر
اس رشتے کو ضرور دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو پرکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے والدین پر ٹرسٹ رکھیں، اعتماد رکھیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ایک نظر میں ہم جسے پسند کرتے ہیں ہم اس کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں جانتے، اس کی اچھائی برائی کو نہیں سمجھتے، لیکن والدین نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ رشتے کی جہت سے اس رشتے کے نتائج کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اسلام کیا کہتا ہے؟ پسند کی شادی جائز ہے، لیکن آئیڈیل صورت یہ ہے کہ اس پسند میں والدین کی بھی پسند ہو، اولاد کی بھی پسند۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، بنیادی ابھی مقدمہ ابھی ہم بنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ گفتگو ڈیٹیل میں کریں گے کہ پسند کی شادی کے معاملے میں والدین کے کردار پہ تھوڑی سی گفتگو مفتی صاحب نے کی۔ میں کہتا ہوں ذرا اس کو تھوڑا سا اور کھولا جائے کہ والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اچانک ان کے سامنے جب یہ بات آ جاتی ہے کہ میری بچی کا کہیں افیئر ہے یا میرے بچے کا کہیں افیئر ہے یا وہ نیٹ پہ کسی کے ساتھ لگے ہوئے، تو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہی والدین کے لیے بہت مصیبت ہوتی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ والدین کو اتنا بے خبر نہیں ہونا چاہیے اپنی زندگی کی مصروفیات میں اور اپنے مشاغل میں۔ ان کو بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ سطح پر ان کی سرگرمیوں سے آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ اچانک کوئی ایسی خبر ہو تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ شاکنگ نہ ہو۔ فرض کر لیجئے کہ ایسی ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ کثرت سے پیدا ہو رہی ہیں، تو اس وقت پھر سارا کام ماں باپ پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی ذمہ داری سے اور شفقت سے اس کو سوچیں۔ ٹھیک، اس لیے کہ ماں باپ کا علم بھی زیادہ ہے، ماں باپ کا تجربہ بھی زیادہ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ وہ ضرور اچھے طریقے سے جائزہ لیں اس مسئلے کا۔ اسلام نے جو فرمایا ہے کف کا، ہم پلہ ہونے کا، ہم پلہ صرف ذات پات کا ہم پلہ نہیں، مزاج کا، شخصیت کا، خاندانی پس منظر کا، جو سوشل نارمز ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، اور اگر ان تمام حوالوں سے ٹھیک ہے تو پھر ضرور بچوں کے ساتھ دینا چاہیے، اس کو خوش دلی سے اون کرنا چاہیے۔ اور فرض کر لیجئے کہ خدا نہ خواستہ بچوں کی پسند میں کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ والدین اس پر متفق نہیں ہو سکتے، تو بچوں کو پھر محبت سے اور بہت ہی شفقت سے سمجھانا بجھانا چاہیے، ہر طرح سے ان کے ساتھ ایک بہت ہی دوستانہ سطح پر آ کر بات چیت کرنی چاہیے تاکہ اس کا کوئی بہتر حل نکل آئے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اور یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے پھر آ کے کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو سمجھانے کی آپ بات کریں گے نہیں تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تو یہیں سے تو مصیبت کھڑی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بچے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چونکہ میرے والدین مانیں گے نہیں تو مجھے گھر سے بھاگ ہی جانا ہے تاکہ اس مسئلے کا حل میں خود ہی تلاش کر لوں۔ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انتہائی حساس اور ٹچی موضوع ہے پسند کی شادی۔ ظاہر اس معاشرے میں ہمیشہ ڈیبیٹیبل رہی ہے ناظرین، لو میرج، ارینج میرج، یہ ہمیشہ ایک ڈیبیٹ رہی ہے، لیکن یہ جو اس وقت ہو چکا ہے، جو چوکھٹے پھلانگنا، رات کی تاریکی کے اندر بھاگ جانا، یہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ علی بھائی، آپ کی ظاہر گہری نگاہ ہے اور آپ ماسٹرز کے ساتھ بڑا کنیکٹ ہیں، یہ جو ہو رہا ہے اس وقت کے اس طرح سے بچیوں کا گھروں سے بھاگ جانا اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کو رسوا کرنا اور ظاہر الٹیمیٹ ایکسیپٹنس، کیسے دیکھتے ہیں صورتحال؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ آج کا موضوع آپ نے بڑا حساس رکھا ہے اور ظاہر ہے اس کی حساسیت تو بالکل عیاں ہے اچھی طرح سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے معاشرے کے واقعات ہو رہے ہیں اور جس طرح ابھی مولانا صاحب نے بھی روشنی ڈالی، یقینی طور پر ہمارے بھائی ادارے ذہین و فتین لوگ ہیں اور بڑے ہی مدلل انداز میں گفتگو ہوئی آپ کے پروگرام میں، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ ایک دو چیزیں اس کے ہمیں سیاق و سباق کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ بتائیے۔ دیکھیں، اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بر صغیر ہے، یہاں پر اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں،
اور ساتھ معاشرتی پہلوؤں پر نظر ڈالیں تو یہ ایک سوسائٹی کا آپ کہہ لیں کہ بڑا ایک اس قسم کا امتزاج ہے کہ ادھر اسلام اور معاشرہ پیرلل چلے ہیں. جب ادھر بر صغیر میں اسلام آیا تو اس سے پہلے یہ پاک و ہند کٹھا تھا, پورا بر صغیر تھا. ہم جس سوسائٹیز میں رہ رہے تھے وہاں پر ہندوانہ کلچر تھا, ٹھیک ہے, ہندوانہ رسم و رواج تھے جو اور آج تک 1947 میں تو ہم مطلب ہے کہ وہ آزاد ہوئے ہیں, تو ابھی بھی بے شمار تو مسلمان ہمارے سے تو زیادہ تعداد ہے جو انڈیا میں ابھی بھی 24 کروڑ. انتہائی معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے اسلام قبول ضرور کیا ہے لیکن ہم لوگوں نے اسلام پریکٹس نہیں کیا. ہاں ٹھیک. جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اقدار میں گراوٹ آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. آج بھی دیکھیں مقننہ پارلیمان, آج بھی ادھر کئی چیزوں پر ہمارا تو کام ہی لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. آج بھی ادھر ان چیزوں پر بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے کافی ایسے قوانین نکل آتے ہیں, روز معاشرے میں ڈسکس ہوتے ہیں, عدالتوں میں ڈسکس ہوتے ہیں, جن کا کہ ہمارے اسلام کے جو ہمارے بنیادی اصول ہیں ان کے منافی قوانین ہیں. بالکل صحیح. آج قوانین کی اور جو ہمارے رسم و رواج ہیں وہ تو بے شمار اسلام سے جو ہے وہ کلیش کرتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن ایز اے معاشرہ, ایز اے سوسائٹی ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے رسم و رواج کو اپنے دین اور اپنے جو مذہب ہے اس کے مطابق آہستہ آہستہ اس کو ڈھالیں. لیکن ہم نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ دین کو اپنے معاشرے کی طرف ضرور بہت اچھی بات کر, بہت اچھی بات. لہذا جہاں پر یہ کلیش آئے گا, صورتحال یہ ہے کہ ہمارا دین جو اسلام ہے الحمدللہ اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں. ظاہر ہے آپ تمام دوست بڑے مطلب ہے کہ ذہین و فتین ہیں اور جو ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑے مدبر لوگ اس وقت بات سن رہے ہوں گے. لیکن ایک دو چیزیں ضرور میں آپ کو عرض کروں گا کہ جس وقت ہمارا جو دین ہے یہ دین فطرت ہے. بالکل صحیح. اور اس میں قرآن پاک کی آیات ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی تکلف کے ساتھ بات نہیں کر رہا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو قرآن پاک پہ بھی گفتگو کی ہے, مولانا صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تکلف کر کے بات نہیں کی ہے, ڈھکی چھپی بات نہیں کی. جب بات کی ہے تو کھول کے رکھ دی, بات پہنچا دی. ٹھیک, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ کرنا ٹھیک ہے. آج جب ہم سوسائٹی پہ بات کرتے ہیں ہم بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اور وہ بھی ٹھیک ہے. واہ 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 واہ, کوئی ٹھیک ہے اور کوئی غلط ہے. لہذا صرف اینڈ پہ گزارش یہ کروں گا کہ بالکل اس میں بیلنس ختم ہو گیا ہے. جو ہماری معاشرتی برائیاں وہ تو الگ ہے نا, کہ جس طرح سے آپ سوشل میڈیا کا ذکر کر رہے ہیں, جس طرح سے ہمارے جو ہمارا آج کل کو ایجوکیشن سسٹم ہے, حتیٰ کہ آپ کئی چیزوں کو گنوا سکتے ہیں. یہ تو ایک دو تین چیزیں ہیں. ہمارے شادیوں کے رسم و رواج ہیں, ہمارے دفاتر کے ماحول ہیں, ہمارے ڈیفرنٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ماحول ہیں. یہ پورا ایز اے معاشرہ اس میں مطلب ایک رنگ بھرا ہوا ہے, ہم ایک مکس ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ دین فطرت, ہمارا دین, ہمارا مذہب جو ہے اس نے والدین کے بھی حقوق و فرائض ہیں اور اولاد کے بھی ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. بعض چیزوں پر والدین باؤنڈریز کراس کر رہے ہیں, بعض چیزوں پر اولاد کراس کر رہی ہے. اگر بیلنس ہو کے نہیں چلیں گے تو اس قسم کے پھر مایوسیاں اور پریشانیاں والدین کو بھی دیکھنی پڑیں گی, اولاد بھی جو ہے وہ بھی وائلیشنز کرے گی. اگر ہم بیلنس ہو کے چلیں تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نفسیاتی طور پہ یہ بچہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ پہ آ کے کیسے کھڑا ہو جاتا ہے, یا بچی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ آ کے کیسے کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ سب فراموش کر دیتے ہیں, سب انہوں نے پیدا کیا, انہوں نے پالا پوسا, انہوں نے بڑا کیا, ایک لمحے کے اندر یعنی یوں چٹکی بجاتے جو ہے وہ لڑکا یا لڑکی جو ہے جس کو چاہے جس انداز سے چاہے ٹرانس میں لے اور مطلب گھر سے بھگا کے لے جائیں, بھاگ جائیں. السلام علیکم.
شکریہ انوائٹ کرنے کا. دیکھیں ہم نے جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی اتنا انتہائی قدم اٹھاتا ہے تو ہم صرف اس کے قدم پہ دیکھتے ہیں, جیسے سر نے بات کی کہ ہمیں اس کے سیاق و سباق یعنی کہ پیچھے ریزنز دیکھنے چاہیے کہ ایسے کیا وہ ریزنز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی اپنی فیملی کے اندر اتنا زیادہ تناؤ ہو, فیملی کے اندر کی لڑائیاں ہو, پیرنٹس کی نہ بنتی ہو, جو ہمارے سائیکائٹرک النس جو ہوتی ہیں جو بھی اس طرح کے ہوتے ہیں, یا پیچھے جو ہم سائیکولوجیکل جن کو ریزنز کہتے ہیں کہ پیچھے ماں باپ کی لڑائی ہو سکتی ہے, پیچھے کیا گھر میں سٹریس چل رہا ہے, ماں باپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا ہے, ماں باپ اپنی سوشل سرکل میں بزی ہیں, انہوں نے ان کے اوپر نظر نہیں رکھی ہے. یعنی یہاں رکی, یہاں جو یہ بات آپ کر رہی ہیں وہ بات ایک دم مجھے کلک کر گئی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر والدین کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اور بچیاں یا بچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے ماں باپ کی, ماں سے جب وہ پوچھیں کہ مما آپ کی ارینج میرج تھی, ہاں جی ارینج میرج تھی, تو وہ ایک پرسیپشن پہلے یہ بنتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ارینج میرج میں اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں, اور مطلب یہ چونکہ یہ بھی بہت بڑا ایک فیکٹر. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو وہ اس طرح سے جب ماں باپ کے بھی بیچ میں گیپ دیکھیں گے, ماں باپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, تو پھر آبویسلی وہ لوگ باہر کی جگہ اسکیپ ڈھونڈتے ہیں. اب وہ اسکیپ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے, چاہے وہ کمپیوٹر پہ گیمز کھیل کے دوست بنانے کے لیے ہو سکتا ہے, چاہے وہ اسکیپ باہر جانے کی طرف ہو سکتا ہے. بہت سے جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں وہ نشے کی سائڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں. ایون اب تو آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ بھی نشے کی سائڈ کے اوپر, اب تو بہت کامن ہو چکے ہیں یہ سارا کچھ. جی بالکل. تو ہم تو یہ چیزیں روز دیکھتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے سے جو بیک گراؤنڈ ہے ان کی کیا ریزنز کی پیچھے کیا چل رہی ہیں. ہم نے ان کے اوپر کام کرنا ہے, بچوں کو اور ماں باپ کو دونوں کو ایک لیول کے اوپر لا کے, دونوں کو آپس میں بٹھا کے کہ ان کی پرابلم کیا ہے, جس کو ہم فیملی تھیراپی کرتے ہیں, کہ سب کو بٹھائیں, پوچھیں کہ آپ کی سائڈ سے کیا ایشو ہے اور بچے کی سائڈ سے کیا ایشو ہے, ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں, اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ میں پتہ چلتا ہے. یہ بھی دیکھیں ظاہر آپ کا شعبہ ہے, مطلب یہ اس کا احترام ہے, لیکن مطلب میں آپ کو بتاؤں یہ بھی دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ جن بچوں کی کاؤنسلنگ ماں باپ کو کرنی چاہیے تھی, آپ دیکھیں حیران کن بات ہے کہ ان ماں باپ کی کاؤنسلنگ کے لیے اب جو ہے ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے یہ. لیکن بہرحال جو وجوہات آپ سمجھ, آپ کے پاس کئی کیسز آتے ہوں گے, آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ اب ریشو بڑھتا جا رہا ہے, یہ اس طرح سے مطلب والدین کی مرضی کے خلاف جا کر گھر چھوڑ دینا, شادی کر لینا, بھاگ جانا, یہ تصور بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک دم سے اتنا انتہائی قدم تو بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں, لیکن کر رہے ہیں لوگ, بڑھ رہا ہے. پہلے کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں اور اب آج کل ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں آبویسلی مارکڈ ڈفرینس ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری پیچھے سوسائٹی والے ہی ایشو سارے چل رہے ہیں نا, کہ پیرنٹس کا ایشو ہو سکتا ہے, فیملی میں ایشو ہو سکتا ہے. جب بچہ گھر میں دیکھے گا کہ ہر وقت لڑ رہے ہیں, ماں باپ لڑ رہے ہیں, تو آبویسلی وہ ایک دوسری سائڈ کے اوپر جائے گا, اور جس سائڈ سے اس کو پیار مل رہا ہوگا, جس سائڈ سے چاہے وہ سائڈ پہ جائے گا, وہ جو اس کی لائف میں جو گیپ ہے اس کو کوئی اور بندہ فل کر رہا ہے آ کے, اور زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے. کس کو آپ اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی ہے؟ بالکل صحیح. اگر آپ کسی بندے کی تعریف کریں تو اور دوسرے اینڈ سے آپ اس کو گھر میں سے گالیاں مل رہی ہیں اور دوسرے اینڈ سے اس کو پیار محبت مل رہا ہے, تو آبویسلی یہ نیچرل ہے کہ وہ دوسری سائڈ کے اوپر انکلائن کرے گا. یعنی تو فیملی انوائرمنٹ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان کو, بچوں کو ان کے لیول پہ آ کے دیکھیں. یہ جو بات کر رہی ہیں نا مفتی صاحب, یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج یہ جو PUBG اور یہ دیگر گیمز ہیں, مطلب یہ آن لائن کھیلتے کھیلتے اس میں چیٹ شروع ہو گئی, اس میں باتیں شروع ہو گئیں, اور وہ جو ویکیوم ہوتا ہے نا, پیچھے ایک مایوسی کا عنصر ہوتا ہے, ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے بچیوں کے, کہ اگر والدین نے صحیح طور سے وہ پیار وہ لاڈ نہیں دیا, جبکہ والدین تو ظاہر لاڈ دیتے ہی ہیں, لیکن وہ ہوتا ہے یہ سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہوتا ہے, وہ ویکیوم اس وقت فیل ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال سوشل میڈیا کی وجہ سے جو تباہی مچی ہے, یعنی جس کی وجہ سے کنیکٹیویٹی بڑھی ہے, اور صورتحال اب یہ ہو گئی ہے صاحب کہ بچیوں نے کیا کچھ اپلوڈ کر دیا ہے, کیا کچھ مطلب وہ ویڈیو شیئر کر چکی ہیں, اپنی خلوت کے کون سے لمحات شیئر کر چکی ہیں, کچھ نہیں پتہ ہوتا, تو صورتحال جا کے اس نیچ پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. جنید بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, لا یخلون رجل بامرأۃ, کوئی مرد اور کوئی عورت غیر محرم خلوت میں جمع نہ ہوں. اس خلوت میں جمع ہونے کی دو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ظاہراً جمع نہ ہو, ٹھیک ہے, ایک مکان میں, ایک مجلس میں, ایک خانہ خلوت میں. دوسری صورت یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ورژن ہے خلوت کے, وہ یہ تھرو موبائل, واٹس ایپ, فیس بک, سوشل میڈیا جو کنیکٹیویٹی ہے, یہ بھی خلوت کی ایک صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھیانک نتائج کی وجہ سے پہلے امت کو خبردار کیا ہے کہ خلوت میں جمع نہیں ہونا. بالکل. ہم نے جو پسند کی شادی کی بات کی ہے جنید بھائی, یہ بہت بعد کی بات ہے. اس سے پہلے بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں. وہ کیا؟ جو سراسر حرام ہے.
وہ ہاں ٹھیک. جس کی بنیاد صحیح، پر جا صحیح. کر یہ پسند کی شادی کی بات ہوتی ہے، اس میں سے ایک کیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کانٹیکٹ میں آنا. سب سے پہلے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اچھا، جو کانٹیکٹ میں آتے ہیں اس کی کئی صورتیں ہیں. یہ تھرو فیس بک بھی کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، تھرو ٹک ٹاک بھی آ جاتے ہیں، تھرو واٹس اپ آتے ہیں. پہلے میسیجز ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، قریب ہوتے ہیں. جی. دوسری صورت یہ کو ایجوکیشن ہے، اس سے بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. بالکل ایسے. جیسے جیسے مرد اور عورت قریب ہوتے ہیں نا ڈاکٹر، بھائی میں آپ کو جنید بھائی باقی نفسیاتی وجوہات اپنی جگہ ہیں، وہ ڈاکٹر صاحبہ بیان کریں گی. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی طرف کشش رکھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ تباہی ہے. یہ کشش جب وہ ملتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، یہ کشش اور بڑھتی ہے. اب جب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا کو ایجوکیشن کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے ملے، قریب ہوئے، اب ملاقاتیں شروع ہوئیں. بالکل صحیح. پھر یہ ملاقاتیں بڑھیں، پھر پسند کی شادی تک پہنچتے پہنچتے تو کئی قسم کے ریلیشنز قائم ہو جاتے ہیں. ہاں یہ میں وہ کہا نا، وہ اور بسا اوقات تو پسند کی شادی مجبوری کی وجہ سے کی جاتی ہے. سر بات یہی ہے، وہ جو ہم یہ کہتے ہیں لڑکی بھاگ گئی اور بھاگ کے شادی کر لی. بابا اس شادی کو ڈسکس وہ جو بھاگی تھی نامحرم کے ساتھ، وہ اسپیل کہاں چلا گیا، اس کو کیوں ہم ڈسکس نہیں کر رہے؟ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، پسند کی شادی کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے. ابھی ڈاکٹر نظامی صاحب سے کچھ مجھے گفتگو کرنی ہے صاحب، لیکن اس سے قبل آپ کو لیے چلتے ہیں ذرا کچن کی جانب، دیکھتے ہیں کہ نور صاحبہ کہاں تک پہنچی. جناب نور صاحبہ ہلو. نور صاحبہ ہلو. جی How are you؟ جی آپ موجود ہیں؟ بالکل موجود ہوں. بتائیے کہاں تک پہنچی. ہاں جی جنید بھائی، اس وقت جو ہے ہماری نوابی کڑاہی وہ دم پر ہے. نوابی کڑھائی سن کے دیکھیں، ایک نوابوں والا تصور جو ہے ذہن کے اندر. جی بالکل، نوابی کڑاہی دم پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہاں پر ڈیٹ اسمودی ریڈی کر لی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اس وقت میں جو ہمارا فرنی تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے، مغلئی فرنی. وہ میں نے چل کرنے کے لیے وہ میں نے چل کرنے کے لیے فریج میں رکھا ہے. اور اس کے ساتھ یہاں پر ہمارے جو سبروسو کے ساتھ فیلنگ کر رہے ہیں ہم رولز کی، سبروسو کے پراٹھے ہیں ریڈی، اس کو جسٹ میں نے بنایا ہے. اور اس کے لیے ہم نے ڈالڈا کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے. ویری گڈ. ڈالڈا کوکنگ آئل میں ہم نے اسے بنایا ہے. اور ڈالڈا کوکنگ آئل کے بارے میں بتاتی چلوں میں کہ ڈالڈا کوکنگ آئل پر پچھلے 80 سالوں سے ماؤں کا بے حد بھروسہ ہے. اس رمضان ڈالڈا کے ساتھ زیادہ برکت، زیادہ بچت. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈالڈا صحت اور کوالٹی کے معاملے میں کمپرومائز بالکل نہیں کرتا. سر ہم سب ڈالنا میں پڑے. ہماری جی ہم سب ڈالنا. اور یہاں پر ہم ڈالڈا کوکنگ آئل میں ہی اپنا جو سبروسو کا پراٹھا ہے وہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ڈالڈا کوکنگ آئل جو ہے وہ صحت کے لحاظ سے بہت بہترین ہے. بچت کے لحاظ سے بہترین ہے، اسی لیے ہم اسے پریفر کرتے ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم چلر یوز کر رہے ہیں وہ چک کا استعمال کر رہے ہیں. اچھا وہ کیا ہے؟ جی چک کا چلر استعمال کر رہے ہیں. اور چک کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی جو کوالٹیز ہیں 12 ایئرز کمپریسر وارنٹی ہے، اوپن ایواپوریٹر وتھ 6 ways کولنگ ٹیکنالوجی، 137 hours کولنگ بیک اپ. کیا بات ہے. اس کے ساتھ سب سے اچھی کوالٹی اس کی یہ ہے کہ اس میں اینٹی بیکٹیریل ٹیکنالوجی موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یورپین سٹینڈرڈ ڈیزائن ریفریجریٹر ہے، -32 ڈگری کولنگ ٹیمپریچر ٹیکنالوجی ہے، فل ڈیجیٹل انورٹر ریفریجریٹر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ فوری میں جتنی جلدی، اگر میں 5 منٹس پہلے بھی اپنا کوئی ڈیزرٹ اس کے اندر ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھتی ہوں، آپ یقین کریں وہ فوراً سے چل ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب یہ تو ظاہر کچن کا معاملہ تو اپنی جگہ، لیکن اب تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں. جی
یہ جو بچوں کے اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے معاشرے کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ نوبت جو ہے وہ لو میرج تک آ جاتی ہے، نوبت جو ہے وہ والدین کو چھوڑنے تک آ جاتی ہے؟ تھوڑا سا وجوہات پہ بات کرتے ہیں. جی کافی وجوہات اس کی ہیں بہت ساری. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو گھر ٹوٹے ہوئے ہیں زیادہ ان میں یہ مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کو احساس تنہائی ہوتا ہے، ٹھیک، بے توجہی کا احساس ہوتا ہے. ہمارے ہاں پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک. وہ جو مشترکہ خاندانی نظام تھا، ٹھیک، اس میں انگیج کرنے کے لیے بہت سارے افراد موجود بالکل صحیح تھے، وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. اب تو ایک کامیاب شادی کا تصور یہ ہے کہ جوڑا بالکل الگ تھلگ رہے یا جوڑا لڑکی کے گھر رہے. وہ نہایت کامیاب شادی ہوگی. اس میں غیرت گوارا کر جی ہاں، وہ تصورات نہیں رہے جو پرانے تھے. اس کے بعد جو مخلوط نظام تعلیم ہے اس میں بھی بے اعتدالیاں ہوئیں اور بے احتیاطیاں ہوئیں جس سے اچھے نتائج نہیں نکلے. یعنی اس کو ایجوکیشن سسٹم نے آپ کے خیال میں بہت تباہی پیدا بہت زیادہ. اس کے بعد پھر جو یہ نئے رابطوں کے سلسلے ہیں، گیجٹس جتنے بھی ہیں، جی بالکل، ان ساروں کا یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے. ایک مسئلہ دولت کی ریل پیل بھی ہے، وہ چاہے حرام کی ہے چاہے حلال کی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم بچوں کو لاڈ پیار کروانے کے لیے ان کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بچوں کا حق تو ہم ان کی اچھی تربیت کر کے ادا کر سکتے ہیں نا. اب صارفیت کا کلچر ہے، کنزیومرزم ہے اور ڈسپوزیبل کلچر ہے. ہر چیز مارکیٹنگ ہو رہی ہے، نئے سے نئے برانڈ آ رہے ہیں، نئے سے نئے ماڈل آ رہے ہیں. ہر بچے کے دل میں یہ ہے کہ اگر میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ مجھے ہر نیا موبائل فون لے کر دیں گے. بالکل صحیح. اور وہ لے کے دیتے ہیں. وہ لے کے دیتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے ساری. جی ہاں. اس کے بعد جو سب سے پھر سر ایک اور قطع کلام کی لے کے دیتے ہیں، پھر اس پہ کراس چیک بھی نہیں رکھتے. جی نہیں، کراس وائی فائی اور ڈیٹا پیکج موجود ہے، بچہ اور بچی کمرے میں کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں پتا. وہ مسلسل اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. واہ کیا اچھا جملہ ہے. واہ واہ واہ. جی ہاں. میں تو یہ جو اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں میں ان کو رومانوی دہشت گردی کہتا ہوں. کیا زبردست جملہ ہے، جملے کے بعد جملہ ہے. واہ واہ. جو دہشت گرد ہے نا وہ بھی ایک سپیس ڈھونڈے گا، ایک ویکیوم تلاش کرے گا، اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. چنانچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ جذباتی طور پر کوئی چھتری میسر نہیں ہے تو وہ ایک جھوٹی اور مصنوعی چھتری فراہم کرے گا. بالکل ٹھیک. اور سائیکولوجیکلی بھی وہ بالکل وہ یوں بنا لے گا جیسے دولے شاہ کا چوہا ہوتا ہے، جیسے وہ مرید ہے، جیسے ایک کلٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک. اور اس کے پیش نظر عام طور پر کچھ لمیٹڈ سے وہ ہوں گے خواہشات. یعنی آپ دیکھیں میں ابھی جو یہ کیسز ہوئے ہیں، مطلب میں اسپیسیفیکیشن پہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا، میں جنرلائز کر کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے وہ جوڑوں کو جب آپ دیکھیں نا اس ٹی وی میڈیا پہ جو مستقل ان کی تصاویر، چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں. جی ہاں، چھوٹے بچے ہیں. بلکہ وہ جو ایک بچی نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے اندر وہ جس طرح سے وہ بٹن صحیح کر رہی ہے اپنے شوہر کا، پھر وہ میسج دے رہی ہے اپنے بارے میں، ہنستی مسکراتی ہوئی، اور دوسری طرف میں ان کے ماں باپ کی جب روتی ہوئی شکلیں دیکھ رہا ہوں تو میں تو ہل کے رہ جاتا ہوں. وہ جو دہشت گرد ہے نا وہ ایسا ٹرانس میں لے آتا ہے کہ پھر اگلا خودکش بمبار بن سکتا ہے. اس جذباتی استحصال میں کون سی ماں باپ کی، یعنی جن ماں باپ پر ہر نماز میں ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے وہ ماں باپ میٹر ہی نہیں کر رہے ہوتے. وہ زندہ ہیں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہمارے لیے وہ مر گئے. یہ انتہا درجے کی جو یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی آ رہی ہے بہت ہی خطرناک ہے. اس میں علی بھائی ایک بات جو اب دیکھیں ایک فیکٹر ہے اور اس پہ ظاہر ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ جو صورتحال جتنی وجوہات بتائیں ڈاکٹر صاحب نے، یہ بہت کمال وجوہات بتائیں آپ نے، لیکن جو ایک بہت بڑا پورشن ہے وہ والدین کا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں ایک دم والدین کے ساتھ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں بچے، اور کیا اس میں والدین کی کوتاہی ہوتی ہے، صحیح توجہ نہیں ہوتی ہے، جس طرح سے تربیت ہونی چاہیے اس کی کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ دیکھیں یہ ملٹیپل ریزنز ہیں. کسی ایک وجہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک وجہ مطلب یہ وجہ ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیں اس میں جو بنیادی طور پر جو چیز ہے، ہر شادی کو جو پسند کی شادی ہے نا اس کو ہم غلط شادی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ پسند کی شادی پسند کا تو حق ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک لفظ بولا جاتا ہے نا عام کلچر میں کہ پسند کی شادی. ٹھیک ہے. تو پسند کی شادی کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام میں تو ایک ہمارے جس طرح سے کہ مفتی صاحب نے بتایا ولی کا کانسیپٹ ہے ان کی اجازت کے بغیر. بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھریلو نظام کو، جب آپ کے اپنا جو والدین کا جو ایک سسٹم ہے
جب اس سے بغاوت کر کے آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، یہ ہے نا بات، تو اس بغاوت کا جو نام ہم لیتے ہیں وہ بغاوت ہے جو کہ ہمارے معاشرے پر دور رس نتائج جس کے آ رہے ہیں، اثرات، منفی اثرات آ رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین جو ہے وہ جو ہمارا گھر کا ماحول ہے، جو بچوں کی تربیت ہے، وہ بڑی میٹر کرتی ہے. کہ آج خاص طور پر جس کو ہم سوشل میڈیا کو ہم بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو بہت زیادہ اچھی چیزیں بھی ہیں. اس سے آپ اسلام بھی سیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ دین کی بھی باتیں دیکھیں نا. آپ کو پہلے کسی ایک عالم یا عالمہ کو سننا ہوتا تھا تو وہ آپ یا تو اس کی ویڈیو لائیں یا کیسے لائیں، آپ دنیا کے کسی اسکالر کو سننا ہے، اس پہ سن لیں آپ. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. آپ ادھر سے کوئی آپ کی اچھی سے اچھی اعلیٰ تعلیم جس کو آپ کی سوسائٹی میں بولا جاتا ہے، آپ جو گوگل پہ جائیں، جو مرضی سرچ کر لیں. اصل چیز تو یہ دیکھیں نا، وہ بھی اولادیں ہیں جو والدین کی فرما بردار ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نہیں ہے اس بات، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، جو اپنے والدین کی عزت کرنا صحیح معنوں میں جانتے ہیں. لیکن والدین کو بھی چاہیے، بعض اوقات والدین جو ہے وہ اپنی اولاد پر بہت زیادہ جبر کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ سختی کرتے ہیں، اور شادی کے معاملات میں بالخصوص ان کی ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ میں نے تو جی وہ اپنی بچی کو، میں نے تو زبان دی تھی، میں نے تو اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ بچپن میں ہی سوچ لیا تھا کہ ادھر کرنا ہے، بہن نے بھی کہہ دیا تو بہن کے بیٹے کے ساتھ لازمی کرنی ہے میں نے شادی. میں نے یہاں تک بھی معاشرے میں دیکھا ہے والدین کو بچوں کو تھریٹ کرتے ہوئے کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر تم ادھر شادی نہیں کرو گے، یہ کرو، ایون بیٹا ہو یا ایون بیٹی ہو. تو مقصد یہ ہمیں اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اچھا ایک میں بتاؤں، آپ اولاد کو اچھا اور برا سمجھا دیں، تمیز سکھا دیں، اگلا کام آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں میرا اپنا ماننا یہ، اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کامنٹ صحیح کر پائیں گے، اور یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے. جتنی اٹیچمنٹ بچی کی اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، مطلب وہ ظاہر ہے وہ راز و نیاز کر رہی ہوتی ہے نا، وہ اسی طرح سے مطلب جو بیٹے کی اٹیچمنٹ ہے باپ کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا اب اس میں ایک بہت بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے. وہ جو چیزیں ہم نے گیجٹس وغیرہ کی ہم بات کر رہے ہیں، یا اس کی خلوت کی جو لمحات ہیں، یا وہ کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کون اس کی دوستیں ہیں، کس سے انٹریکشن ہے، رنگ میں اس کی تبدیلی آنا کیسے شروع ہوئی، چال میں اس کی تبدیلی آنا کیسے شروع ہوئی، رکھ رکھاؤ میں تبدیلی آنا کیسے شروع ہو گیا اچانک، یہ سب ماں کو پتہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ماں کا ہے کہ وہ ذرا سا صرف نظر کرتی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ دھڑام سے ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ صرف ماں کے اوپر نہیں آنا چاہیے، باپ کا بھی اتنا ہی رول ہوتا ہے جتنا مدر کا ہوتا ہے. ہاں اوبویسلی اگر ماں گھر میں بیٹھی ہیں تو وہ زیادہ نظر رکھ سکتی ہیں، زیادہ وقت وہ ہے، ان کو زیادہ وقت وہ ہے. لیکن بہت ساری ورکنگ ویمن بھی تو ہوتی ہیں، وہ بھی اتنا ہی کرتی ہیں جتنا کہ ان کے ہسبینڈس کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کا ایکول کردار ہوتا ہے. ہاں جو گھر میں بیٹھی ہیں اوبویسلی ان کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں مسئلہ آتا ہے جب کمیونیکیشن گیپ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ بچوں کی چاہے وہ ماں کے ساتھ ہو کمیونیکیشن وہ زیادہ نہیں ہوتی، بعض بچیوں کی اپنے باپ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جو بیٹے ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. ہر جگہ پہ اپنی ہر فیملی کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا، جیسے سر نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں پاس ان کے بھی فون ہیں، جو سارے صحیح کام کریں ان کے پاس بھی فون ہے. یہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنا ہے. آپ ایک بات بتائیے، میں نے ابتدا میں ایک بات کی تھی، اس وقت آپ موجود نہیں تھی، میں نے یہ جملہ کہا تھا، یہ ہم نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے، یعنی یہ مثالیں بن رہی ہیں یہ بچیاں، اور یہ مثالیں اس طرح کی بن رہی ہیں کہ معاشرے میں جا کے اب جب یہ ظاہر ہے یہ سارا چونکہ ہمارے یہاں تو جھاگ بیٹھ جاتا ہے نا 2-4-8 دن کے بعد نیوز چلتی ہے تو بیٹھ جاتا ہے، پھر بچیاں دیکھیں گی کہ بھائی وہ بھاگی تھی، اس کی خبر بنی، اس کے ماں باپ تھوڑے دن روئے، میڈیا کھڑا ہوا، سوشل میڈیا کھڑا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ ایکسیپٹنس ہو گئی. یہ جو نفسیاتی پہلو ہے ذرا اس کے بارے میں بات کریں کہ ہمیں یہ معاشرے کو کہاں لے کے جائے گا. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بار بار ایک ہی چیز بچوں کے ذہن میں بھی بٹھائی جا رہے ہیں، بچوں کو وہی دکھائی جا رہے ہیں. اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ جب فلانے نے یہ کام کر لیا تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا، میں کیوں نہ کروں، جب اس فلانے کی بیٹی یہ کر سکتی ہے. بہت ساری فیملی کے فلانے کی بیٹی نے کر لیا، اس کو ایکسیپٹ کر لیا معاشرے میں. جیسے اب جن فیملیز کے اندر یہ ہوا ہے ان پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ان کی فیملی میں ہی کوئی اور یہ قدم اٹھائے گا تو وہی بچہ یا وہی بچی کہے گی کہ اب ان فیملی میں بھی تو ہوا تھا، ان کا تو اتنا بڑا ایشو ہوا تھا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر میں کیوں نہیں، میری ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے. تو اس کو ہم نے اسی چیز کو ختم کرنا ہے کہ ہم نے بیسیکلی جو کمیونیکیشن ہے نا ہمارے بچوں کی اور والدین کی، اس کو ہم نے کم کرنا ہے. جو والدین ہیں وہ تھوڑا سا ایمپیتھسائز کریں،
تھوڑا سا بچوں کے لیول پہ آ کے سوچیں کہ بیٹا ان کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ اگر کوئی بات غلط ان کو لگ رہی ہے. دیکھیں کسی کے بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو دل سے تھوڑی سی کھٹک ہوتی ہے کہ ہاں میں گناہ کر رہی ہوں, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. وہ بچے میں ہوتا ہے, تو اگر بچے کے اندر اتنا کانفیڈنس ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ سے شیئر کر سکے. پرانے وقتوں میں, یہ تو ظاہر ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرمائے, پرانے وقتوں میں ہم نے اپنی عمر میں دیکھا کئی خال ونس ان اے بلو مون کسی محلے سے آواز آتی تھی کہ فلاں کی بچی بھاگ گئی, لوگ کان پکڑ لیتے, توبہ توبہ, ہائے 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 کیا کر دیا, کیسی تربیت کر, یعنی اس طرح ایسا لگتا ہے زمین میں گڑ گئے. بالکل. آج تو صاحب ٹی وی میڈیا پہ آ کے 14 سال کی بچی کہتی ہے ٹھوکوں گی اپنے والدین کو میں. جی سنائیں کیا سنانے والے. میں ایک چھوٹی سی کلام سن لیتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی گزارش, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے قوانین ہیں جتنے بھی ہیں بنے ہوئے, وہ سارے کے سارے لڑکی کے سٹیپ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہمارے لیگل جتنے بھی قوانین ہیں, اور شاید وہ بھی تو ہمارے سوسائٹی نے بنایا نا, ہم ہی لوگوں نے. اس پہ ریویو کی ضرورت ہے. بالکل جی. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور پسند کی شادی, والدین کی رضامندی, یہ بڑا ایک اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ٹاپک ہے ناظرین. اور اس پہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے دیگر چینلز کے آپ کو بہت سی سٹوریز نظر آتی ہیں جو معاشرے کی ہماری پلس ہیں, جو حقیقتیں ہیں, تلخ حقائق ہیں ہمارے معاشرے کے. اچھا اس میں سوال جو مفتی صاحب پیدا ہوتا ہے وہ یہ, ایسے بچے جو بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں, اور دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں, کچھ والدین سرنڈر کر جاتے ہیں آگے جا کے, اور کچھ والدین کہتے ہیں کہ جی اب ہمارا تمہارا تعلق بالکل ختم. اس صورتحال میں ان بچوں کا جو سماجی اور معاشرتی سٹیٹس ہے اس شادی کے بعد وہ کیا ہوگا؟ جنید بھائی ایک تو یہ ہے کہ سماجی اعتبار سے دیکھیں تو یہ تمام رشتوں سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے ماں باپ سے کٹ جاتے ہیں, اور رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں. یہ جوں وقت گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان رشتوں کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں. ایسا ہی. اچھا دوسری طرف یہ بھی دیکھیں, ماں باپ بھی بقیہ زندگی گھٹ گھٹ کر گزارتے ہیں. ایسا ہی. کئی تو خودکشی کر لیتے ہیں. ایسا ہی. ماں یا باپ میں سے کوئی ایک. بالکل ٹھیک. ایک تو وہ ایک نہ ختم ہونے والا کوہرام اور قیامت بپا ہوتی ہے, اور زندگی کا یہ روگ لے کر بچے کیسے خوش رہیں گے؟ رہ ہی نہیں سکتے. اچھا دوسری اس میں یہ ہے کہ یہ رشتے جو ہیں یہ شروع میں تو شدت جذبات سے مغلوب ہو کر قائم ہو گئے, لیکن آگے جب جوں مانوسیت بڑھتی ہے بالکل ٹھیک, اور وہ جو شدت جذبات تھی وہ کم ہوتی ہے, تو آگے جا کر ہم نے ایسے رشتوں کو کامیاب ہوتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کو سوسائٹی میں جو طلاقوں کی بڑھتی ہوئی ریشو نظر آ رہی ہے ان میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے, یہ لو میرجز اور اس طرح کی میرجز کامیاب بہت کم ہوتی ہیں. وہ لو میرج جس میں والدین کی رضامندی شامل ہے, دونوں خاندان کے بزرگ شریک ہیں, وہ کامیاب اور سکسیس ہو جاتی ہے. یعنی بچوں کی رائے یا بچوں کی خواہش اور والدین کی رضامندی کا ایک پیچ اپ ہونا چاہیے. پیچ اپ ہونا چاہیے, یہی آئیڈیل صورت ہے. اور جو اس سے قبل بات کی تھی نا گوہر صاحب نے, بڑی اہم بات تھی کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو رشتوں کے وقت ایموشنلی بلیک میل نہ کریں. بالکل ٹھیک. جب آپ ان کی خواہش کے بغیر چلتے ہیں تو نقصانات ہوتے ہیں. تو ایک میں نقصان اور ذکر بس کر دوں, جہاں یہ رشتہ ناکام ہوتا ہے, کل جب اولاد ہوتی ہے ان کو جب اپنے دادا دادی کے بارے میں وہ سننا چاہتے ہیں, وہ کہاں ہیں, وہ کدھر ہے, اور جب ان کو سٹوریز معلوم ہوتی ہیں اپنے والدین کی تو وہ کس سمت کھڑی ہوں گی, اور وہ اپنے والدین کے لیے کتنی اذیت. بالکل. اچھا اس میں یہ اسی کنٹینیوٹی میں ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا کامنٹ فرمائیے کہ ایسی شادیوں کا انجام آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی ایک تو یہ بہت قبل از وقت شادی ہوتی ہے, ابھی بچوں خود کفیل نہیں ہوتے اقتصادی اعتبار سے, اور بہت جذباتی کیفیت میں ہوتی ہے.
تو ہرڈلی کیا گیا ایک فیصلہ بہت جلد وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا. بالکل. سوشل پریشر بھی رہتے ہیں دونوں طرف سے, لڑکے والوں کی طرف سے, لڑکی والوں کی طرف سے. تو زیادہ تر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اچھی اور کامیاب شادی نہیں رہتی. ایک دوسرے سے توقعات بھی بالکل غیر حقیقی ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. زمینی حقائق پیش نظر نہیں رکھے گئے ہوتے. اولادیں بھی ہوں گی وہی باتیں, نانا نانی دادا دادی کچھ نہیں. بالکل ایسا ہی. فارغ بالکل. تو کٹ کٹ آ کے وہ نئی زندگی نہیں گزاری جا سکتی. بالکل صحیح. اور پھر یہ کہ ان کے لیے واپسی کا بھی ایک طرح سے دروازہ بند ہو چکا ہوا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ساری جذباتی گھٹن وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اور کیا بھروسہ ہے اس آدمی کا جس کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا؟ کوئی بھروسہ نہیں, گھر والوں کو چھوڑا. جی ہاں. اور آپ عدالتوں کے اگر اعداد و شمار دیکھ لیں تو خلا اور طلاق کے جو مقدمات ہیں کثیر تعداد میں, وہ یہی بتاتے ہیں. یہی بتا نہایت آئیڈیل وہی ہے کہ جو ماں باپ کی رضامندی سے اور بچوں کی خواہش سے جو شادی ہو وہ برکت والی بھی ہے, بہت کامیاب بھی رہتی ہے. مجھے یاد ہے, بلکہ وہ یاد آ گئی مجھے روایت کہ دیکھیں نا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ہم نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی علیہ السلام. کمال یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام تو انسٹنٹلی جو ہے فرماتے, لیکن سرکار علیہ السلام سیدہ کائنات کے پاس گئے, تشریف لے کے گئے, اور وہی پروپوزل جو ہے وہ پیش کیا ایک پروپوزل کی صورت میں, اور سیدہ کائنات نے اپنا سر تسلیم خم کیا. کیا بات ہے, آپ دیکھیے کہ یہ بیسیکلی ہماری نارمز ہیں. علی بھائی آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان تمام جوان بچوں کو, بچیوں کو جو اس طرح سے جو ہے شتر بے مہار ہو جاتے ہیں؟ نہیں بالکل, میں تو بڑا مطلب ہے کہ اس میں میرا کانسیپٹس بڑے کلیئر ہیں کہ جو بغاوت کی شادیاں ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. پسند کی شادی میں حرج کوئی نہیں ہے. میں نے بہت ساری پسند کی شادیاں بڑی کامیاب اسلام منع نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. جس پسند کی شادی میں اپنے والدین کی رضامندی, اور بغاوت کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ جوڑے بغاوت کر رہے ہیں, بغاوت والدین بھی کر رہے ہیں. وہ نظام سے باغی ہو رہے ہیں, وہ اسلام سے باغی ہو رہے ہیں, وہ پسند ناپسند سے باغی ہو رہے ہیں. جس طرح سے کہ پہلے ڈسکس ہم نے کیا پروگرام میں کہ مزاج کو دیکھنا پڑتا ہے, رتبے خیالات کو دیکھنا پڑتا ہے, تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. دیکھیں نا, ایک بچہ بہت پڑھا لکھا ہے, اس کی شادی کسی ان پڑھ بچی کے ساتھ کر دیں گے تو پہلے ان سے دونوں سے پوچھیں کہ آپ گزارا کر پائیں گے. اگر وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ایک طرف بہت امیر ہے تو بہت زیادہ, دوسری طرف کوئی بہت غریب ہے, تو وہ بیلنس بھی ہونا کسی حد تک ضروری ہے. یہ چیزیں بھی بعد میں سوسائٹی پہ جو ہے وہ اثرات اچھے نہیں پڑتے. اور سب سے بڑھ کر جس طرح سے کہ خاص طور پر ذکر ہوا ہے کہ جو طلاق اور حلا, آپ تو پسند کی شادی کے بعد میرا تو خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, طلاقوں کے کیسز زیادہ ہیں شادیوں کی نسبت. جی ایسے ہی تقریباً 200 کیسز تو لاہور کے اندر ڈیلی مطلب جو ہے ڈیلی رجسٹر ہوتا ہے. تو یہ اصل چیز ہے, نفسیاتی مسائل ہیں, لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. سب سے بڑھ کر ان چیزوں کا حل ہے آپ اپنے دین کے قریب ہوں, اللہ کے قریب ہوں, آپ اپنے نمازوں پر توجہ کریں, آپ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ کریں, آپ اپنے دینی معاملات کو ٹھیک کریں, دنیاوی معاملات اللہ ٹھیک کریں. ڈاکٹر صاحب فائنلی کیا کامنٹ کریں گی, نفسیاتی طور پہ بچوں کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا, ہم نے پیرنٹس اور بچے جو ہیں ان کو ہم نے کم کرنا ہے. اس کی بہت ضرورت ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ بھی ایک فرینڈلی لیول کے اوپر آئیں, بچوں کو اتنا اعتماد دیں کہ ان کی سیلف اسٹیم, ان کا کانفیڈنس اتنا بوسٹ ہو کہ وہ بچہ کل کو ہر بات آپ سے شیئر کر سکے, آپ سے بات کر سکے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بچے کو بگاڑ دیں, اس کی ہر خواہش کو پوری کر دیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ایک باؤنڈری سیٹ کریں, رول سیٹ کریں اپنے گھر کے, ریگولیشن سیٹ کریں, ان باؤنڈریز ان رولز کے اوپر فالو کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, ان کو 1-on-1 ٹائم دیں, ہر بچے کے ساتھ ایک اسپیشل ٹائم دیں کہ صرف جس کے اندر یہ ٹی وی فون وغیرہ سب کچھ بند ہو, اور صرف آپ ہو اور آپ کا بچہ ہو جس کے ساتھ آپ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر سکیں, تاکہ بچے کو بھی ہو کہ میں کچھ بھی کروں گا تو میرے پاس ایک ماں ہوگی, میرے پاس ایک باپ ہوگا جس کے پاس جا کے میں بات شیئر کر سکتا ہوں. میں جس کے پاس جاؤں گا تو وہ آگے سے مجھے جج نہیں کریں گے, مجھے ایک طریقے سے ایک گائیڈنس پرووائڈ کریں گے کہ بیٹا یہ طریقہ صحیح ہے اور یہ طریقہ غلط ہے, اس کے یہ فائدے ہیں, اس کے یہ نقصانات ہیں. تو بچہ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ کمفرٹ زون کے اندر آ جاتا ہے. جب بچہ ایک دفعہ کمفرٹ زون کے اندر آ جائے گا تو وہ پھر کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے پہلے وہ 200 دفعہ سوچے گا. بالکل ٹھیک. اور تمام چینلز والے خاص طور پہ وہ جو اپنا, اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اپنے اپنے پیجز کھول کے, میں ذرا آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, یہ اپنی TRPs کے لیے اور اپنے لائکس کے لیے اور اپنے ویوز کے لیے جو ہے خدا کا واسطہ لوگوں کے گھروں کے پردے مت اٹھایا کریں, ان کی گلیوں میں جا کے ان کو برہنہ نہ کریے.
ان کے سروں سے چادریں نہ اتاریں اور ان کے گھروں کے معاملات باہر نہ لے کے آئیں. اس سے آپ کو کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے, الٹا آپ گناہ اپنے گلے پال رہے ہیں, اور ایسا گناہ پال رہے ہیں جس کو آپ اتار بھی نہیں سکتے. لہٰذا چند لائکس اور چند ڈالرز کے لیے جو ہے یہ کام نہ کریں, لوگوں کے عیب جو ہے لوگوں کے سامنے نہ لائیں, لوگوں کی اصلاح کریں, اس سے اچھا اور بہتر کام کوئی نہیں ہے. جی جناب, کہاں تک پہنچا آپ کا معاملہ؟ جی جنید بھائی, یہاں پر ہماری ڈیٹ اسموودی ریڈی ہے, اس کے ساتھ ہماری نوابی ہانڈی, مغلئی فرنی اور ساتھ سبروسو کے رولز بھی ریڈی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب کچن میں اتنا کام ہو تو پھر صفائی بھی ضروری ہے, اور صفائی کے لیے ہم پریفر کرتے ہیں پاکستان کا نمبر 1 ڈش واشنگ برانڈ جو 1000 لیموں کی طوفانی طاقت رکھتا ہے. سخت سے سخت چکنائی کو تیزی اور آسانی سے کاٹ دیتا ہے, کم گھلتا ہے اور زیادہ چلتا ہے, اور لانگ بار مہینہ بھر چلتا ہے, میکس بار اور 3 گنا طاقت رکھتا ہے, اور ڈش واشنگ میں آپ کو آسانی دیتا ہے, کچن کی صفائی کے لیے آپ کو آسانی دیتا ہے, اس لیے ہم اسے پریفر کرتے ہیں. بہترین جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آئیے ناظرین, قصیدہ غوثیہ سنتے ہیں اور ساتھ پڑھتے بھی ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا مفتی صاحب فرمائیں گے, ہمیں اس میں بھی ضرور شامل ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهم واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة تقريبي وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وأشأم كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب بجمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقتي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. تبوني في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبلي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق
رزاق یا سلام یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے پروردگار عالم، اے کن فیکون کے مالک، افطار کا وقت، قبولیت کی گھڑیاں، ہم عاجز، ہم حقیر فقیر بندے اپنے تمام تر گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے حضور بخشش اور مغفرت کی التجا کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں بہن بھائیوں، ہمارے گزرے ہوئے اور ہمارے زندہ تمام کی بخشش فرما دے. اے پروردگار عالم، تو بڑا کریم رحیم ہے. رمضان شریف کے آخری دن آ گئے، اس ماہ کی عزت اور توقیر نہ کر سکے، عبادت کا حق ادا نہ کر سکتے ہیں، نہ کر سکے. تیری یاد میں کوتاہی کرتے کرتے دن گزار دیے. اے اللہ، ہمیں اپنے اعمال پر پشیمانی ہے، اپنے فضل سے ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے. مولا کریم تمام بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ کریم، خصوصاً وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے اذیت کا باعث ہے، سب کو ہدایت دے دے. ماں باپ کی زندگی میں سکون کا، فرحت کا، راحت کا باعث بنا دے. اے اللہ، جو اپنے بچوں بچیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں، انہیں نیک مناسب موضوع رشتے دے دے. اے اللہ، ہمیں بحیثیت قوم رسوم و رواج کے خول سے نکال کر سادگی اپنانے کی توفیق دے دے. ہمارے ملک میں خیر و برکت، استحکام، سلامتی، عزت و عروج، ترقی دے. خصوصاً فلسطین، کشمیر سمیت تمام عالم اسلام کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، انشاءاللہ رات آپ سے ملاقات ہوگی 2 بجے پاکستانی وقت کے مطابق سحری کی براہ راست شریعت میں. اور آج ظاہر ہے 29ویں شب بھی ہے، ممکنہ شب قدر ہے، 5ویں تاک رات ہے. کس کو معلوم اگلے برس کون زندہ ہے. لیکن یہ لمحے ہمارے ہیں، ان لمحوں میں جی لیجئے اور اللہ سے مانگ لیجئے جو مانگنا چاہتے ہیں. ادھر ادھر مت بھاگیے گا، سر و سجود ہو جائیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.